وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 3۔ موضوع اصل میں توحید کیا ہے، اس کے ساتھ سامعین اکرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ صاد والقرآن ذی الذکر۔ صاد حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر والے قرآن کی قسم۔ بل الذین کفروا فی عزت وشقاق۔ بلکہ کافر لوگ ناحق حمیت و تکبر میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت و عداوت میں مبتلا ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ صاد آیت نمبر 3۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے۔ فنادو، بس وہ فریاد کرنے لگے۔ ولا تحین مناس، اور نہ تھا وہ وقت خلاصی پانے کا یا چھٹکارا کا۔ وعجبوا، اور انہوں نے وہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم منذر منہم، کہ آیا ان میں سے ایک ڈرانے والا۔ قال الکافرون، کافر کہتے ہیں، ھذا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے تمام معبودوں کو ایک معبود بنا دیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ بہت عجیب بات ہے۔ وانطلق الملأ منہم، اور چل پڑے ایک ٹولی ان میں سے، ان امشوا، کہ چلو، واصبروا علی آلہتکم، اور جمے رہو اپنے معبودوں پر۔ ان ھذا لشیء یراد، یہ ایک ایسی بات ہے جو مطلب کا ہے، ان کا کوئی اپنا مقصد ہے۔ ما سمعنا بھذا فی الملۃ الآخرہ، ہم نے نہیں سنا اس بارے میں پچھلے ملت میں۔ ان ھذا الا اختلاق، یہ ایک گھڑی ہوئی بات ہے۔ سامعین اکرام، سورہ صاد مکی صورت ہے، اور میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں عرض کیا تھا کہ تمام حالات اور واقعات جو ہیں ایز اٹ از اسی طرح موجود ہیں جس طرح کے نزول قرآن کے وقت تھے، وہی حالات آج بھی موجود ہیں۔ بہت سے معبودوں سے ہم نے آج دل لگا لیا ہے، اور اس کی وجہ سے توحید کے راستے سے ہم ہٹے جا رہے ہیں۔
آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے سامعین کرام کہ اس میں یہ ہے کہ کم اہلکنا من قبلہم من قرن، بہت سی بستیاں ہم نے ان سے پہلے ہلاک کر دیں، لیکن جب ان پہ عذاب آیا فنادو، انہوں نے چیخ پکار مچائی، لیکن اس وقت خلاصی کا یا نجات پانے کا وقت نہیں تھا، وہ عذاب جو ہے وہ آ کر رہا اور وہ قوم ہلاک ہو گئی۔ ایک بات جو ہے اس ضمن میں سامعین کرام نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے، اس کی نجات جو ہے توحید کو تسلیم کر لینے میں ہے۔ توحید کا میں نے معنی آپ کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے، نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے۔ توحید سامعین اکرام ایک نظریے کا نام ہے، ایک عقیدے کا نام ہے، اور یہ تمام فکروں کو یکجا کر کے ایک فکر بنا لینے کا نام ہے، اور تمام باطل معبودوں سے الگ ہو کے ایک اللہ کو اپنا معبود بنا لینے کا پیغام ہے۔ یعنی دیکھیں توحید اصل میں ہے کیا، میں آپ کو یہ بتاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اگر آپ یہ میری طرف متوجہ ہوں تو یہ بات بہتر ہوگی۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما باطلا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے یہ آسمان اور زمین اور جو اس کے درمیان ہے باطل بے مقصد نہیں پیدا کیا، اس کا ایک مقصد ہے۔ اور اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ سوچ کافرانہ ہے، ذالک الظن الذین کفروا، ایسی سوچ جو ہے کافرانہ ہے۔ اور بات یہ ہے سامنے کرام، اگر میں لگی لپٹی رکھے بغیر بات کہوں تو یہ ہے کہ ہم نے بھی اس اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بے فائدہ سمجھ لیا ہے، یعنی اس کا ہمیں کوئی خاص مقصد نظر نہیں آ رہا۔ ہم عملاً یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس ایک روایت ہے، لوگ جی رہے ہیں، زندہ ہو رہے ہیں، پھر مر رہے ہیں، بس یہ ایک سلسلہ ہے جاری ساری کا۔ صبح میں ایک BBC کا کالم پڑھ رہا تھا، وہاں ایک وزارت بنائی گئی ہے، وزارت تنہائی۔ اس وقت برطانیہ میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ 99 لاکھ لوگ جو ہیں وہ تنہائی کا شکار ہیں۔ بہرحال اس پہ میں اتنی بات نہیں کروں گا، لیکن میں نے آپ کو ایک بات کہہ دی۔ دیکھیں اگر آپ اللہ سے جڑ جاتے ہیں تو آپ تنہائی سے یعنی آپ کی زندگی سے تنہائی ختم ہو جاتی ہے، اللہ سے آپ کا تعلق جڑ جاتا ہے۔ انسان اس کے علاوہ جس چیز سے بھی تعلق جوڑے تو وہ تنہا ہے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں، اللہ کے سوا یا اللہ کے سوا جو یعنی اللہ کے ساتھ جو متعلقات ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، نائبین پیغمبر ہیں، سچے لوگ ہیں اور مومن ہیں قرآن کی روح سے، ان کے علاوہ جو ہے یعنی ان کے ساتھ اگر آپ نے تعلق جوڑ لیا تو آپ تنہائی کا شکار نہیں ہوں گے، آپ کا ایک ساتھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اللہ سے اور اللہ والوں سے تعلق نہ بنایا تو پھر آپ تنہائی کا شکار ہوں گے، اگرچہ ظاہری ساتھی آپ کے پاس بہت ہو، آپ کے یعنی آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کا بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، پھر بھی آپ تنہا رہیں گے۔ قبر میں آپ پھر تنہا رہیں گے، قبر میں آپ کے ساتھ پھر کوئی نہیں ہوگا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایسا اس کے علاوہ بات ہوئی تو پھر تو آپ کے ساتھی ہیں۔ اور دیکھیں ایک بات جو میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، یہ ذرا یعنی اس میں خالص توحید کا مضمون ہے ان آیات میں سامنے کرام، اور وہ توحید جس سے ہم عملاً کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں، یہ وہ توحید ہے جس سے ہم عملاً کنارہ کشی اختیار کر چکے ہیں۔ اور
یہ آج کی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس، اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے بہت سی بستیاں ہلاک کی، اور جب عذاب میرا آ پہنچا ان پہ تو اس وقت چیخ پکار کا کوئی فائدہ نہ ہوا. فنادو، چیخ پکار تو مچائی، اور ولا تحین مناس کا مطلب کہ اس وقت خلاصی کا وقت نہیں تھا، نہ مہلت کا وقت، مہلت تو ختم ہو گئی. تو یہ سامنے کرم غور کرنے کی بات ہے. تھوڑا سا دیکھیں، قرآن کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. قرآن آپ کو میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا یہ ایک نصیحت ہے، اور یہ میرے لیے ہے سب سے پہلے، پھر آپ کے لیے، ہم سب کے لیے یہ ایک کتاب نصیحت ہے. اس کی ہر آیت میں بہت گہرے مضامین ہیں سامنے کرام. بہرحال میں توحید کا تذکرہ کر رہا تھا. توحید کے مضامین ہیں، مکی صورتوں میں اکثر توحید کے مضامین بیان ہو رہے ہیں، توحید رسالت آخرت کے، اور یہ توحید ایک ایسا بنیادی جز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمارت آپ زندگی کی صحیح چڑھا ہی نہیں سکتے. اور توحید کیا ہے؟ میں اگر آسان الفاظ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ توحید یہ ہے کہ آپ اللہ کو مقصود واحد بنا لیں زندگی کا. پھر جب آپ کا مقصود بن گیا اللہ تعالیٰ کی ذات، پھر وہ آپ کی معبود لازماً بن جائے گی. آپ اسی کا کہنا ماننے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ آپ کی چاہت ہی اللہ سے ہوگی، آپ کا تعلق ہی اللہ ہی سے جڑا ہوگا. تو پھر آپ معبود کی حیثیت سے رب کو پہچان جائیں گے کہ ہاں لا معبود الا اللہ. یہ عملی طور پہ پھر آپ کہیں گے کہ ہاں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. تو بہرحال یہ بات جو ہے، یہ میں آپ کو توحید کا تذکرہ کر رہا ہوں، تھوڑا سا سن لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توحید میں انسان کی نجات ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا راز توحید کو تسلیم کر لینے میں، عملاً اگر آپ توحید کو عملاً تسلیم کر لیں آپ نجات پائیں گے. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ کہہ دیا، لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا. فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا. کیا مطلب؟ کہ توحید میں آپ کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی توحید میں آپ کی کامیابی کا راز پوشیدہ ہے. اگر آپ توحید کا اقرار کر لیں تو بے شک آپ نجات کے مستحق ہو گئے، آپ کی نجات ہو جائے گی. یہ ایک بہت بنیادی مضمون ہے، اور یہ وہ مضمون ہے سامعین کرام جو کہ ہم نے من حیث القوم اور من حیث الافراد اس کو بھلا دیا ہے. توحید کا درس ہم بھلا چکے ہیں سامعین کرام. یہ بات سمجھ لیں، اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ وہ درس سے توحید جو ہے وہ اصل میں ہم نے بھلا دیا. آپ دیکھیں، ہمیں چند علماء ظاہر نے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، فرقوں میں بانٹ دیا ہے. دین کی حقیقت آج ہمارے سامنے نہیں ہے. جو خلاصہ ہے دین کا توحید وہ ہمارے، اور اچھا اب پھر توحید اور شرک کو ہم نے محدود کر دیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ نے یا رسول اللہ کہہ دیا تو آپ مشرک ہو گئے، نہیں کہا تو آپ موحد ہیں، یعنی آپ توحید پرست ہیں. یا چند ایسے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں فرقہ پرست نہیں ہوں سامنے کرام، لیکن آپ دیکھیں توحید اور شرک کا مضمون جو ہے، آپ کسی صاحب مزار کے پاس جا کے آپ نے دعا مانگ لی اللہ تعالیٰ سے تو آپ مشرک ہو گئے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اور اگر نہیں مانگی تو آپ توحید پرست ہیں. ایسا نہیں ہے سامنے کرام. توحید کی یہ تشریح ایسی نہیں ہے سامنے کرام جو ہمیں دی جا رہی. توحید اصل میں یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، زندگی کی ایک منزل بنا لیں کہ ہاں میں تو اللہ کے لیے ہوں، اور آپ یہ ببانگ دہل اعلان کر دیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اور آپ یہ کہہ دیں کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اگر آپ نے ایسا نہیں کیا
تو پھر آپ کے ڈانڈے شرک سے مل جائیں گے. یہ بات میں ضرور کہوں گا. توحید صرف یہ ہے کہ آپ کا مقصود، محبوب، مطلوب اور معبود صرف اللہ کی ذات ہو. اور دیکھیں اصل اس بات یعنی الہ کا مطلب ہم معبود کرتے ہیں، اس بات پہ تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن معبود اللہ تعالیٰ آپ کا معبود بن نہیں سکتا جب تک وہ آپ کی زندگی کی ترجیح واحد نہ بن جائے، جب تک آپ کا وہ محبوب نہ بن جائے، جب تک وہ آپ کا مقصد حیات نہ بن جائے، آپ اس کی بندگی کامل طریقے سے کر ہی نہیں سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. یعنی یہ لا الہ میں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں، اور اس کا لازمی جز ہے مقصود کا معبود کا. تمہارا مقصود ہی، حضرت علی کا مشہور جملہ ہے اور بالکل صحیح ہے کہ تمہارا مقصد زندگی ہی تمہارا معبود ہے. اگر دنیا اور ما فیہا ہماری منزل بن گئی، یا ہم نے اس کو اپنی منزل بنا لیا زندگی کی، تو پھر دنیا جو ہے ہمارا معبود بھی بن گئی. کیونکہ وہ پھر دیکھیں مقصد جو ہے وہ ترجیح ہوتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ ایک کم درجے کی عقل والا انسان بھی یہ بات اس کی تصدیق کرے گا کہ جو مقصد ہے وہ آپ کی ترجیح بن جائے گی. مثال کے طور پہ عرض کرو، مثال ایک شادی ہے کراچی میں مردان میں رہ رہا ہوں. اب کراچی جو ہے وہ کوئی 2 کروڑ لوگوں کا ایک شہر ہے، بہت سے علاقے ہیں اس میں، ملیر ہے، لانڈی ہے، کلفٹن ہے، یہ ہے وہ ہے. اب وہاں ایک شادی کے لیے آپ نے جانا ہے، 3 دن وہ شادی ہے، مہندی ہے، بارات ہے، ولیمہ ہے، آپ کا قریبی دوست ہے. اب دیکھیں آپ کراچی جا رہے ہیں لیکن ایک مقصد ہے آپ کا. مردان سے آپ رخت سفر باندھ رہے ہیں، آپ کے سفر کا ایک مقصد ہے. پھر وہاں جب جائیں گے، اسٹیشن پہ جب جائیں گے تو آپ یعنی ظاہر ہے کہ وہ ٹیکسی والے کو پکڑیں گے. اب ٹیکسی والے کو آپ اپنی منزل بتائیں گے اور وہ آپ کو اپنی منزل لے جائے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جانا لانڈی ہے اور ٹیکسی والے کو آپ کہیں کہ بھئی مجھے کلفٹن لے چلو. جو منزل ہے، اب یہ نہیں دیکھیں، یہ اب ایک یعنی سادی سی بات ہے، میں نے بالکل سادی سی مثال دی آپ کو. کراچی جانے سے آپ کا جو مقصد ہے وہ اب آپ کی ترجیح ہے، وہاں جانا، وہاں پہنچنا اور اس شادی میں شرکت کرنا. ورنہ کراچی میں تو 100 مشاغل اور بھی ہو سکتے ہیں، بہت اچھی سیرگاہیں ہیں، وہاں بازار ہیں، یہ ہے وہ ہے. لیکن کراچی جا کے تو صرف آپ اپنی منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں گے کہ میں اپنی منزل پہنچ جاؤں اور وہاں اس پروگرام میں شرکت کر لوں. تو دیکھیں ہم آئے ہیں آسمان سے، ہم آئے ہیں یہاں، عالم ارواح سے ہمیں یہاں اتارا گیا ہے. وہ روح جو ہے ہماری ربانی روح جو ہے، وہ جو اصل روح ہے، ہم میں 2 روحیں ہیں، ایک حیوانی ہے اور وہ ایک ربانی روح ہے. تو حیوانی روح تو موجود ہوتی ہے اس جرثومے میں بھی جس سے آپ کی تخلیق شروع ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، وہ تو موجود ہوتی ہے. لیکن 4 مہینے تک وہ روح نہیں آتی آپ کے جسم میں. جب آپ ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے ہو لیتے ہیں تو پھر وہ روح جو ہے وہ آتی ہے. اب وہ روح کیوں آئی ہے، یہ ایک سوال ہے. یہ ہم نے کسی سے کوئی یہ سوال نہیں کرتا کہ بھئی روح تو ایک تھی، دوسری روح کیوں آ گئی؟ ایک روح تو موجود تھی، اب دیگر کسی میں وہ روح نہیں ہے. انسان جو اشرف المخلوقات ٹھہرتا ہے تو دیگر کسی چیز میں وہ روح ربانی نہیں ہے. ایک ہستی ہے، وہ حضرت انسان کی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ تخلیق کے
مراحل طے ہو رہے تھے انسان کے، تو فرشتوں کو جو حکم سجدہ اللہ تعالیٰ دے رہے تھے، تو فرشتوں کو کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب اس کا میں ظاہری قالب برابر کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تب تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ تو بہرحال دیکھیں، ہم آئے ہیں عالم ارواح سے، اور یہاں چند دن ہم نے ٹھہرنا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، تمہارا اس زمین پر عارضی قیام گاہ ہے اور عارضی فائدہ اٹھانا ہے، متاع، اور ایک خاص وقت تک کے لیے، پھر اس کے بعد کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب لوگ میرے پاس واپس آؤ گے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو مقصد ہے، مقصد حیات ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ۔ ہم روح ربانی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے بھجوایا ہے کہ ہم یہاں جد و جہد کریں، محنت کریں، اللہ کا احتیاط سے کام لیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہاں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو آپ نے غیر محتاط زندگی نہیں گزارنی، بڑے احتیاط سے قدم رکھنے ہیں، ایک بات۔ پھر جس مقصد کے لیے آپ آئے اس کے لیے آپ نے ذرائع ڈھونڈنے ہیں، اس کے لیے پھر آپ نے ذرائع ڈھونڈنے ہیں، اور پھر جد و جہد کرنی ہے، جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، خوب جد و جہد کرنی ہے۔ بہرحال یہ موضوع تو خیر تفصیل میں پھر کسی اور وقت چلا جاؤں گا، لیکن اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو مقصود ہے وہ کلمہ توحید کے کہنے میں ہے۔ کلمہ توحید اگر ہم نے یعنی دل سے اگر اس کو تسلیم نہیں کیا، دیکھیں زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ زبان سے تو گاندھی جی بھی پڑھتے تھے کلمہ، اور بہت سے آپ دیکھیں ہندو شعراء ہیں، وہ نعت گو شاعر ہیں، ہندو نعت گو شاعر ہیں، پھر جو ہے سیرت بھی بیان کرتے ہیں بہت سے ہندو جو ہیں۔ تو کیا فرق ہے؟ وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتے، ہم صرف یہ ہے کہ زبان سے پڑھتے ہیں، دل میں تو وہ بھی بت رکھتے ہیں، اور ہم بھی بت سجائے ہوئے ہم نے بھی یعنی جو قلب ہے اس میں مختلف بت ہیں ہمارے، ان کی ہم پوجا کر رہے ہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ توحید ایک ایسا مضمون ہے، یہ جو ہم مضامین سورہ صاد کے پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، یہ خاص طور پہ آیت نمبر 3 جو پڑھی ہم نے آج، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے توحید کا اقرار نہیں کیا اس پہ میرا عذاب لازم ہے، اور جب عذاب آئے گا تو پھر خلاصی کا وقت نہیں ہوگا۔ یہ اس آیت کا نچوڑ ہے سامنے کرام۔ بات یہ ہے کہ جو عذاب پہلے قوموں پہ آئے ہیں، آیا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب اب نہیں آتے، میں یہ کہتا ہوں نہیں، وہ عذاب آج بھی آتے ہیں۔ توحید کا اگر آپ نے دیکھیں، میرے پاس ٹائم کم ہے، میں خلاصہ کلام بیان کر رہا ہوں۔ توحید کا عملی طور پہ یعنی اللہ کو، میں اگر آپ کو سلیس اردو میں یہ بات بتاؤں کہ اگر اللہ کو آپ نے زندگی کا حاصل نہ بنایا، مقصد حیات تسلیم نہیں کیا دل و جان سے، تو پھر یہ تو توحید نہ ہوئی۔ توحید تو یہ ہے کہ دل و جان سے آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، محبوب بنا لیں، مطلوب بنا لیں اور معبود بنا لیں۔ اگر ایسا نہ کیا تو پھر تو آپ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف متوجہ ہوں گے، ما سوی اللہ، جس طرح کہ آج ہم متوجہ ہو گئے، اور اللہ کے سوا تو ہمارا بہت سارے بت ہیں، نہیں ہے تو اللہ ہے، اللہ نہیں ہے یعنی اللہ مقصود نہیں ہے، اور ذاتی بہت سارے وہ ہیں، اپنی ذات ہے۔ ہم سب سے پہلے آپ اب دیکھیں، آپ جو میں لگے رہتے ہیں، میں
اور پھر یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، اور یہ میرا کاروبار، اور یہ میری ایسے نا، تو یہ عملاً آپ شرک میں مبتلا ہو، یعنی اللہ سے آپ توجہ ہٹا کے مخلوق کی طرف کر لیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو پھر یہ ہے کہ عذاب الہی کا ایک طریقہ تو گزر چکا ہے کہ اقوام کی اقوام ہلاک کر دی جاتی نہیں. آج وہ طریقہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے جاری و ساری ہے اور قیامت تک رہے گی، دوسرا پیغمبر نہیں آیا، وہ اجتماعی عذاب کا فیصلہ اب نہیں ہے قیامت تک. اب یہ ہے کہ انفرادی عذاب جو ہے، قومی عذاب کی میں بات نہیں کر رہا، انفرادی عذاب. قومی عذاب بھی ہم پہ آ چکا ہے، سقوط بغداد ہوئی، ہم پہ قومی عذاب آ گیا. وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ قَدِ اقْتَرَبَ قَدْ انشَقَّتْ مِنْ سَدِّ یاجوج وماجوج ہَکَذَا. وہ خیر میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، میں انفرادی بات کر رہا ہوں. انفرادی طور پہ آپ نے، اگر یہ بات توجہ سے سنیں، اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، ترجیح زندگی نہ بنایا، مقصد حیات نہ بنایا، کیا اللہ تک پہنچنا، تقرب الہی اور ملاقات الہی، دیدار الہی، یہ سب ہم سے، یعنی یہ منزل کے طور پہ ہم نے اس کا انتخاب نہ کیا، پھر لازمی طور پہ اللہ تعالیٰ کی جو رضائیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یعنی رضائے الہی ہے، پھر ہم اس سے بھی غافل ہو جائیں گے. جیسے کہ آج ہم اپنی اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم نے چھوڑ دیا ہے عملی زندگی میں، اجتماعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی. پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ عذاب آئے گا ایسے لوگوں پر جنہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا، اور پھر اس کا دل جو ہے یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا. اب بھی اور رہتی دنیا تک جو بھی لوگ ہیں ایسا کریں گے، ان کا دل جو ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. نمونے کے طور پہ ایک آیت پیش کر رہا ہوں، ورنہ تو بہت سے آیات ہیں. یعنی وَلَا تُطِعْ، آپ بات نہ مانیے اس شخص کی، وَلَا مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، جس کا دل میں نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہ نتیجتاً اپنی خواہشات نفس پر عملی زندگی گزار رہا ہے، اور اس کا ہر کام افراط و تفرید پر مشتمل ہے. اللہ، تو بات یہ ہے سامنے کرام کہ ایسا ہوتا ہے، اور ایسا جو ہے عملی زندگی میں ایسا ہوتا ہے. تو اگر آپ دیکھیں یا محسوس کریں اس بات کو کہ ہم لوگ عملاً شرک کا شکار ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم مبتلا ہیں، ہمارے دل سچی بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہے. بہرحال یہ مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کچھ اگلے درس میں کچھ مزید بات کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناس. کتنی ہی بستیاں ان سے پہلے میں نے ہلاک کر دیں. فنادوا، ترجمہ سنا دیں. فنادوا، انہوں نے چیخ پکار کی. ولا تحین مناس، اور وہ وقت نہیں تھا خلاصی کا یا نجات کا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص. How many generations have we destroyed before them? They cried out when it was too late to escape. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.